کہہ دیا جس کو نبی نے یہ میری پہچان ہے، اس کا لہو میرا لہو، اس کی یہ جان میری جان ہے، اس کا بدن میرا بدن۔ حسن مولا حسن، حسن حسن مولا حسن، حسن حسن مولا حسن، حسن مولا حسن، حسن حسن مولا حسن۔ تاریخ نے دیکھا ہے یہ حیدر کا یہ کردار ہے، یہ دوسرا امام ہے جو امن کا سردار ہے، جس نے سہے رنج و محن۔ حسن مولا حسن، حسن حسن مولا حسن، حسن حسن مولا حسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد سئل عن مولانا الحسن بن علی علیہ الصلاۃ والسلام بالبخل قال ہوا ان یری الرجل ما انفقہ تلفا وما امسکہ شرفا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بخل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ خرچ کر دے اس کو ضائع اور تلف شمار کرے، اور جو کچھ اس نے بچا کے رکھا ہے جس کو زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا اس کو اپنے لیے عزت و شرف کا باعث سمجھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بے عین ہی کچھ واقعات اس طرح کے ہیں جس طرح کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں واقعات پیش آئے، اور بالیقین آپ اپنے بابا کی زندگی میں ان تمام واقعات کے عینی شاہد تھے جو ظلم و ستم کی تاریخ اور جو ظلم و ستم کی داستاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب جنگ صفین میں حکمین پہ بات ختم ہوئی اور حکمین کے فیصلے کے بعد کوفہ میں بھی اور اسی طرح بصرہ میں بھی اور عراق کے دیگر شہروں میں فتنہ و فسادات کی آگ بھڑک اٹھی اور لوگوں کے اندر حد سے زیادہ بغاوت و سرکشی پیدا ہوئی۔ ان حالات میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص ہو اہل بیت میں سے، ہم اہل بیت میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اہل بیت کے موقف کو واضح کرے۔ چنانچہ آپ نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور اپنا موقف واضح کرو کہ ان خوارج کے بارے میں اور صفین کے حکمین کے بارے میں ہم اہل بیت کا کیا نظریہ ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر آپ نے حمد خدا بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا ایھا الناس انکم قد اکثرتم فی امر عبداللہ ابن قیس و عمر ابن العاص، کہ اے لوگو تم لوگوں نے کثرت کے ساتھ فیصلہ دیا ہے عبداللہ ابن قیس اور عمر ابن عاص کے معاملے میں، اور کہا فَإِنَّمَا بُعِثَ لِيُحْكَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ یہ کتاب خدا سے فیصلہ کرے، لیکن فَحَكَمَا بِالْهَوَىٰ عَلَى الْكِتَابِ، لیکن انہوں نے اپنی ہوائے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا، کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ وَمَنْ كَانَ هَكَذَا، اور جو اس طرح اپنی ہوائے نفس اور شہوت نفس کے ساتھ فیصلہ کرے، لَمْ يُسَمَّى حُكْمًا، تو اس کو پھر حکم خداوندی نہیں کہتے، وَلَكِنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، مگر یہ کہ ان لوگوں نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنے فیصلے کو قرآن کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی۔ پھر آگے فرمایا وَقَدْ أَخْطَأَ عبداللہ ابن قیس فی ان اوصى بها الی عبداللہ ابن عمر، کہ عبداللہ ابن قیس نے ایک بہت بڑی غلطی کی، وہ یہ کہ اس نے یہ بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر کو کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ خلافت اور وراثت کا زیادہ اہل ہے۔ فَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ، اور اس نے اس فیصلے میں 3 طرح کی غلطی کی ہے۔ فی ان اباہ لم یرضى لها، کہ خلیفہ ثانی خود اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو
اس بات سے راضی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس کے بعد خلافت کا اہل ہو سکے اور اس کا جانشین بن سکے۔ وفی انہ لم یستعمرہ، خلیفہ ثانی نے کبھی بھی اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے مشورہ نہیں کیا اور حکومتی معاملات کے حوالے سے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسری غلطی جو کی، وفی انہ لم یجتمع علیہ المہاجرون والانصار، کہ عبداللہ ابن عمر پر، خلیفہ ثانی کے بعد عبداللہ ابن عمر پر مہاجرین اور انصار میں سے کسی نے بھی اکتفا نہیں کیا کہ الذی نفذوها لمن بعدہ، کہ جنہوں نے خلیفہ ثانی کے بعد خلیفہ ثالث کا انتخاب کیا انہوں نے عبداللہ ابن عمر کا انتخاب نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا الْحُكُومَةُ فَرْضٌ مِّنَ اللَّهِ، اور لوگوں پر حکومت کرنا خدا کی طرف سے ایک فرض ہے جو کہ ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام یہ خطبہ دینے کے بعد جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو گویا کہ امام نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے جو فیصلہ دیا حکمین سے، حکمین کا فیصلہ جو تھا وہ بہرحال اپنی جگہ پہ، مگر امام نے ایک بات کو واضح کر دیا کہ حکمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے اور اس طرح کا جو فیصلہ ہوتا ہے ثالثی کا فیصلہ، یہ فیصلہ سنت رسول کے مطابق ہے کہ رسول اللہ نے بھی اسی طرح ایک مرتبہ قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا حکمین کا، لیکن یہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو خوارج نے ٹھکرایا اور ٹھکرانے کے بعد فتنہ و فساد پھیلایا، اور یہی بات ان کے کذب کی اور جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہی حالات جو مولا کائنات کے زمانے میں تھے، اسی چیزوں نے بوجھ بویا جو کہ بعد میں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں حالات پیش آئے، اور حاکم شام نے جو جو معاملات مولا کائنات کے دور میں انجام دیے وہ سارے کے سارے واقعات، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو گورنر مصر حضرت محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے جو فرزند تھے، ان کو بھی کیا کیا، سازش کے تحت عمرو عاص کو اور اس کے لشکر کو مصر کی جانب بھیج کر ان کو بھی شہید کروایا۔ اس طرح کئی اصحاب اور نامی گرامی افراد کو حاکم شام کی جانب سے ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اور امام کے زمانے میں جب یہی حالات پیش آئے اور امام کے جو قریبی تھے، جو گورنر تھے، جو مختلف علاقوں پر حکومت کر رہے تھے، امام علیہ السلام کے جو قریبی افراد تھے وہ ایک ایک کر کے حاکم شام کے پاس جاتے رہے، اور بالآخر نتیجہ اس بات پر آ کے ختم ہوا کہ شرائط کے تحت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے صلح انجام پا جائے۔ اور اس کے بعد بات یہیں پر نہیں رکی، امام علیہ السلام کو ایک جانب کر دینے کے بعد حاکم شام نے سکون کا سانس نہیں لیا، بلکہ ادھر جب دیکھا کہ امام علیہ السلام مدینے میں دین خدا کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور جب یہ کام دیکھا تو کہا کہ حسن ابن علی کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، حسن ابن علی ہمارے لیے خطرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ جس کا نام اشعث ابن قیس تھا، اور اشعث ابن قیس وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشعث ابن قیس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں شریک رہا، اور اشعث ابن قیس کی بیٹی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینے پر مامور تھی، اور پھر کہا اشعث ابن قیس کا بیٹا قاتلان حسین علیہ السلام میں سے شمار ہوا۔ اور بالیکن اس طرح کا فرد کے نامی گرامی جس کا تعلق ہی زیادہ تر ان کاموں سے تھا کہ جو خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے، چنانچہ اشعث ابن قیس کو ذمہ داری دی گئی کہ تو نے امام حسن مجتبیٰ کو ہمارے راستے سے ہٹانا ہے، تاکہ ملک شام سے پھر زہر لایا گیا مروان کی خدمت میں، اور ملک شام سے زہر لا کر مروان کو دیا گیا، اور کہا کہ اس کے ذریعے سے تم حسن ابن علی کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ 28 صفر المظفر یا بعض روایات کے مطابق 27 کی شام کو، کہ جب امام علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے تو امام کی زوجہ جادہ بنت اشعث نے امام علیہ السلام کو دودھ میں زہر ملا کے دیا، اور جب امام افطار کرنے لگے امام نے دودھ سے افطار کیا۔ جیسے ہی یہ دودھ امام علیہ السلام کے بطن مبارک میں گیا، جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت رحمت للعالمین کا یہ نواسہ کہ جس کی زبان سے کبھی بھی اس طرح کے جملے ادا نہیں ہوئے، ایک مرتبہ جادہ بنت اشعث کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خدا اور رسول خدا کی دشمنی میں اندھی ہو جانے والی خاتون، خدا تمہیں ذلیل و رسوا کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کام جو کیا ہے یہ کام تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر دے گا اور تمہیں آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ اور بالیقین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی کام ہوا کہ یہ خاتون دنیا میں بھی رسوا ہوئی اور آخرت میں بھی بالیقین یہ خاتون رسوا ہے۔ آخر میں دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ نے
جس نے سہے رنج و محن حسن مولا حسن 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 مولا حسن 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 مولا حسن حسن مولا حسن 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 مولا